اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز العالین عن انواع العالمین، یہ کتاب ہے جس کے مصنف ہیں سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالی، جس کے فرسٹ ایڈیشن کو میں حرف بحرف پڑھ کر آڈیو بک کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باب نمبر 12، غلو اور غلات۔ کل انما انا بشرم مثلکم، اے فضا نوردان اسرار و مانی۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتاوی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ نام نہاد علماء کرام فتوے اپنی فرنٹ پاکٹ میں رکھتے ہیں، جو بھی ذرا سی بات کرتا ہے اس پر فتوے کی سلپ لگا دی جاتی ہے۔ خصوصاً جب کوئی شخص محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم کے فضائل کی کوئی بات کرتا ہے تو اس پر شرک و کفر سے زیادہ غالی اور مفوضہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور عوام کے سامنے وہ احادیث رکھ دیے جاتے ہیں جو پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام نے مفوضہ اور غلات کی مذمت میں انشاء فرمائے تھے، اور ڈرایا جاتا ہے کہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان عقائد کے حامل لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، ان سے بچو۔ جو شخص پاک خاندان صلوات اللہ علیہم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، یا انہیں من نور اللہ عز و جل کے یا ان کے نور ہونے کی بات کرے، یا ان کی مدد کا قائل ہو، یا ان کے علم غیب کا قائل ہو، تو اس پر غلات اور مفوضہ میں سے ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ میں نے کتب کا مطالعہ کیا اور فضائل علم اور طالب علم اور خصوصاً فضائل علماء پر احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ دیکھا۔ اس میں جو احادیث دیکھے ان میں علماء کرام کے فضائل میں بظاہر بڑا غلو نظر آتا ہے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی بھی عالم نے اس پر جرح و بحث نہیں کی تھی، بلکہ ان پر سبھی علماء نے مہر تصدیق ثبت فرمائی ہوئی تھی۔ لیکن پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی فضیلت میری نگاہ سے نہیں گزری جس پر کسی نہ کسی صاحب نے تنقید نہ کی ہو۔ فضائل علماء کی ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیں۔ میں اجمالاً نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جو تفصیل کا طالب ہو وہ عدت الدائی، بہار الانوار جلد اول اور منیت المرید جیسے کتب میں دیکھ سکتا ہے۔ ان فضائل کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ عالم کی نیند عبادت گزار کی عبادت سے افضل ہے۔ عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، بلکہ اس کے دروازے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ یہی نہیں، اس کے دروازے پر نگاہ کرنا 70 حج مقبولہ سے بھی افضل ہے۔ علماء کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا اللہ کو 1000 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ عالم کے چہرے پر نظر کرنا اللہ کو 1 سال کے اعتکاف کعبہ سے زیادہ محبوب ہے۔ علماء کی زیارت 70 طواف کعبہ سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، بلکہ 70 حج مقبولہ و عمرہ سے افضل ہے۔ علماء کی دوات کی سیاہی شہیدوں کے لہو سے افضل ہے۔ آپ یہ احادیث بھی پڑھتے جائیں اور خود سوچتے جائیں کہ کیا علماء کے یہ فضائل غلو نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سوچے کہ میں ان احادیث کی نعوذ باللہ تکذیب کر رہا ہوں۔ یہ احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں، میں ان سے نہ ہی انکار کر سکتا ہوں اور نہ ان میں چو چراں کی گنجائش ہے۔ میں تو صرف علماء کے دوہرے رویے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہیں کسی بھی شخص کی کسی فضیلت سے کبھی انکار نہیں رہا، اگر اس میں کسی نہ کسی طرح ان کی فضیلت کا بھی پہلو نکلتا ہو۔ فضائل علماء میں سے چند اور بھی دیکھ لیں۔ فرمایا گیا ہے کہ عالم کا ایک لمحے کا علمی تفکر عبادت کرنے والوں کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ابو ذر سلام اللہ علیہ نے عرض کی، عابد کے جنازے میں شرکت افضل ہے یا عالم کی مجلس میں بیٹھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء کے ساتھ مذاکرہ علم میں 1 ساعت بیٹھنا 1000 شہداء کے جنازے سے، 1000 رات کے قیام سے کہ جس میں 1000 رکعت ادا کی گئی ہو، 1000 غزوات میں شرکت سے، 12000 ختم قرآن سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص علم دین کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ ایک باب علم کا حاصل کر لے تو اسے ہر قدم پر ایک نبی کا اجر عطا ہوتا ہے۔ ابھی اس نے حاصل کچھ نہیں کیا، ابھی جاہل ہے، مگر اسے ہر قدم پر ایک نبی کا اجر دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ غلو نہیں ہے؟ کیا ایک جاہل 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے بڑھ رہا ہے؟ مگر اس میں شک کرنا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ مالک کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ ہاں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس جانے کی یہ فضیلت ہے وہ خود کیسا ہوگا۔
اور اس سے یہ بھی سوچ لیں کہ یہ ایک امتی ہے، تھوڑا سا علم رکھتا ہے اور وہ بھی ناقص علم کا حامل ہے، مگر اتنا صاحب فضل ہے، تو حامل علم الہی زوات علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اب اسی پہ جھگڑا شروع ہے کہ پاک خاندان علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا غلو ہے۔ چند اور احادیث بھی دیکھ لیں۔ فرمایا عالم کے چہرے پہ نظر کرنا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا جو شخص ایک باب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اسے ہر قدم پر 1000 شہید کا اجر عطا ہوتا ہے، عام شہید نہیں بدر کے شہداء جیسا اجر ملے گا۔ اور فرمایا طالب علم اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ اب خود سوچیں اللہ کا حبیب کس کا لقب ہے؟ یہاں بھی وہی بات ہے، ابھی اس نے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا مگر شہدائے بدر جیسا 1000 شہید کا اجر مل رہا ہے۔ کیا یہ غلو نہیں ہے؟ اسی طرح ہے کہ طالب علم دنیا سے نہیں جاتا مگر اسی دنیا میں کوثر پی لیتا ہے، ثمرات جنت کھا لیتا ہے اور قبر میں اسے کیڑے نہیں کھاتے۔ پھر ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت ہم اپنی امت کے علماء پر سارے انبیاء ما سلف کے مقابلے میں فخر کریں گے۔ ایک اور مقام پر علماء کے بارے میں فرمایا کہ علماء کی محبت خلوص فی اللہ ہے اور ان کا بغض منافقت ہے، اور جو علماء کی اہانت کرے گویا اس نے ہمارے۔ دوستو ہم تو یہ لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے، اس لیے ادباً میں یہاں لفظ دشمنوں لگاؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس نے ہمارے دشمنوں کی توہین کی ہے، اور عالم کی توہین گویا اللہ کی توہین ہے۔ پھر ایک مقام پر ہے کہ جس نے علماء کا احترام کیا گویا اس نے ہمارا احترام کیا، اور جس نے ہمارا احترام کیا اس نے گویا اللہ کا احترام کیا۔ عالم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جس نے عالم کے پیچھے نماز ادا کی اس نے میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ علماء کی مجلس و محفل جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ امام کے قبہ مبارک کے متعلق حدیث تھی کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس پر بھی اعتراض ہوئے مگر عالم کی محفل پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ خود دیکھیں کیا یہ غلو نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے فضائل بیان کرتے جاؤ، کسی مولوی صاحب کو اعتراض نہ ہوگا کیونکہ وہ خود کو عالم سمجھ کر اپنے فضائل ہی سمجھے گا اور اس کی صداقت پر کوئی بھی شک نہ کرے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں علماء کی تعریف ہوئی ہے وہاں ان کی مذمت بھی صادر ہوئی ہے، مگر وہ مذمت دوسروں کی اور فضیلت اپنی سمجھتا ہے، اور اسی بات سے ان کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے کہ علماء کے فضائل سے انہیں خوشی ہوتی ہے مگر پاک خاندان علیہ السلام کے فضائل کے معاملے میں انہیں اپنی توہین نظر آتی ہے، جیسا کہ ثقیفہ والوں کو نظر آتی تھی، اس لیے انہیں ان کی ذات سے دشمنی ہے۔ جب پاک خاندان صلوات اللہ علیہم کا موازنہ انبیاء ما سلف علیہ السلام سے کیا جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت ہے اور ثابت کرتے ہیں کہ نبوت کو امامت پر فضیلت حاصل ہے اور اسے اعلیٰ عہدہ ثابت کیا جاتا ہے، اور اس سے استنباط کر کے ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم کو انبیاء علیہ السلام سے کم تر ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کی جاتی ہے۔ پھر جب علماء سے ان کا موازنہ کیا جاتا ہے تو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جملہ انبیاء ما سلف علیہ السلام میں سے سب سے افضل انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں، یعنی ان علماء کا رویہ بتاتا ہے کہ انہیں صرف اور صرف محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم سے دشمنی ہے، جیسا کہ ایک مولوی صاحب تقریر میں رو رو کر فرما رہے تھے کہ ممبر پر صرف فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کر دیے جاتے ہیں اور اللہ جو ان کا خالق ہے اس کا ذکر تک کوئی نہیں کرتا۔ جب ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام کا فکرہ دہرانا پڑتا ہے کہ یہ فرعون شام کی طرح حق بات کو برے ارادوں سے پیش کرتے ہیں، انہیں اللہ سے اتنی محبت نہیں جتنی انہیں پاک خاندان علیہ السلام سے عداوت ہے۔ علماء کے بارے میں تو فقہا نے یہاں تک فتویٰ دے رکھا ہے کہ جو عالم کو اویلم لکھ دے یا کہہ دے وہ کافر ہے، یعنی جو مولوی کو ملوٹا کہہ دے وہ کافر ہے، مگر پاک خاندان علیہ السلام کے بارے میں جیسی بھی زبان استعمال کرے مسلمان ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا ان کی عظمت و فضیلت مسجد کے مولوی کے برابر بھی نہیں ہے؟ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے میں اپنے بھائیوں کے دلوں سے ان کے حربوں کے خوف کو ختم کرنے کے لیے یہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ احادیث تفویض و غلو کی حقیقت کیا ہے۔ جس دور میں ارتقاء عقائد پر ریسرچ کر رہا تھا تو تحقیق کے بعد یہ بات میرے سامنے آئی کہ جو عقائد آج ہمارے سامنے ایک مسلمہ حقیقت بن چکے ہیں
انہیں اس آخری شکل تک آنے میں 20 عدد سیڑھیوں یعنی مدارج سے گزر کر آنا پڑا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم اسلام کے عقائد کو 20 مدارج سے گزارنا پڑتا ہے، تب انہیں آخری شکل ملتی ہے۔ اس کی تفصیل ارتقاء عقائد کے موضوع پر میری کتاب میں دیکھیں۔ یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناواقفیت سے لے کر مخلص و دانا دوستوں تک ایک سلسلہ نظریات پھیلا ہوا ہے۔ جب ہم عالم اسلام میں ان فرقوں اور مسالک پر نظر کرتے ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں پیدا ہوئے اور پھر فنا بھی ہو گئے، اور ساتھ ہی کسی نہ کسی شکل میں ان کے نظریات کی ایک جھلک اسلام میں آج بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے، ان مسالک اور فرقوں میں سے 15 ایسے فرقے عالم وجود میں آئے تھے کہ جنہیں ان کے زمانے کے مسلمانوں نے غالی اور غلات یا مفوضہ کا نام دیا تھا۔ ان 15 فرقوں کی اور بھی بہت سی شاخیں وجود میں آئیں، لیکن جب ان کے جزوی اختلافات کو ان کے نظریات سے نکالا جائے تو بنیادی طور پر ان کے 6 فرقے بنتے ہیں، یعنی غلات اور مفوضہ کے نظریاتی طور پر بنیادی 6 فرقے ہیں۔ جب ہم ان احادیث کا باغور جائزہ لیتے ہیں کہ جو ترتیب و تکذیب غلات و مفوضہ میں وارد ہوئے ہیں، ان کے اقسام کی تعداد بھی 6 بنتی ہے، اس لیے میں اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو بھی دکھا دوں۔ نمبر 1، غلات کی پہلی قسم، جو بزداری قبائل اور اکراد یعنی کرد اور ان کے ہم مزاج قبائل مسلمان ہوئے تھے۔ وہ تلواروں کے خوف سے اور اقتدار کے لالچ سے مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن ان کے عقائد اور نظریات میں صرف لیبل کی تبدیلی ہوئی تھی۔ بے شک ان کے وہی سابقہ عقائد ہی رہے تھے۔ مثلا اسلام کا لیبل لگانے سے پہلے ان کا جو مذہب تھا اس میں 2 خداؤں کا تصور موجود تھا۔ ان کا ایک خدا آسمان کا خدا تھا، دوسرا زمین کا، اور ان دونوں خداؤں میں اختلاف تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے در پے رہتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان میں یہ عقیدہ باقی رہا، جیسا کہ فرقہ یزیدیہ اکراد کے آج بھی یہی عقائد ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے 2 خدا تھے، انہوں نے مل کر یہ کائنات بنائی تھی۔ یہ کائنات ان دونوں کی مشترکہ تخلیق ہے۔ ان میں سے ایک خدا اللہ تھا اور دوسرا ملک الطاؤس یعنی شیطان تھا۔ ان دونوں خداؤں کا درجہ برابر تھا۔ آسمان پر ان دونوں کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ آخر ایک دن نعوذ باللہ اللہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے آدم کو بنا ڈالا، اور اپنے شریک خدا کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے آدم کی فضیلت بیان کی اور ملک الطاؤس خدا یعنی شیطان سے کہا کہ تم اس کا سجدہ کرو۔ یہ سن کر ملک الطاؤس خدا اللہ کی سازش کو سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ پہلے تم اسے سجدہ کرو، میں بعد میں اسے سجدہ کروں گا۔ جب یہ اختلاف بڑھ گیا تو اللہ نے آدم کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ملک الطاؤس خدا کے خلاف ساز باز کر کے اسے آسمانوں سے نکال دیا۔ مجبوراً یہ مظلوم خدا زمین پر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہمیں نعوذ باللہ اس ظالم خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مظلوم خدا یعنی ابلیس کی عبادت کرنا چاہیے۔ اسی نظریے کے پیش نظر وہ لوگ شیطان کی مورتی بناتے تھے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے، کیونکہ شیطان عربی میں سانپ کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی مورتی کی شکل سانپ کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ان کا ملک الطاؤس کا نظریہ ہندوؤں کے ناگ دیوا کے تصور سے بہت مختلف تھا۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں ان لوگوں نے اسلام کا لیبل لگایا اور مسلمان شمار ہونے لگے، مگر ان میں پہلے عقائد کا رنگ باقی رہا۔ سن 60 ہجری میں یزید ملعون برسر اقتدار آیا تو اس نے ان کے قبیلے کے ایک مذہبی عالم کو بلایا جس کا نام تھا عدی بن مظفر، جو اس وقت دمشق میں رہتا تھا اور دمشقی مشہور تھا۔ اسے یزید ملعون نے اپنے دربار میں کرسی دی اور اسے کردوں کے عقائد میں تبدیلی لانے پر مامور کیا۔ اس نے قوم اکراد میں جا کر ایک نئے عقیدے کی تعلیم شروع کی اور انہیں یقین دلایا کہ ملک الطاؤس یعنی شیطان نے یزید ملعون میں حلول کر لیا ہے، لہٰذا اب شیطان کی مورتی کے بجائے یزید ملعون کی مورتی بناؤ اور اس کی پوجا کرو۔ اور اس نے یزید ملعون کے پیدا ہونے کی تاریخ یعنی 15 ربیع الاول کو ایک عید مقرر کی اور دوسری عید اس نے روز عاشور کی مقرر کی۔ یہ قبیلہ اس عقیدے پر چل نکلا اور جب عدی بن مظفر دمشقی فنار ہوا تو اس قبیلے نے اس کی قبر مقام عین الصفنا پر بنائی اور پھر اس پہ ایک مقبرہ بنایا گیا۔ ماضی قریب تک تو یہ قبیلہ مقام عین الصفنا پہ اس ملعون کے مقبرے پر حج کیا کرتا تھا اور روز عاشور عید بھی کیا کرتا تھا، جو آج بھی بعض دیگر مسلمان فرقوں میں منائی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے آگے آ کر اسلام میں اس عقیدے کو داخل کرنے کی کوشش کی اور اس سابقہ عقیدے کی ایک نئی شکل مسلمانوں میں متعارف کروائی اور وہ عقیدہ مقبول بھی ہونے لگا تھا۔ یہ سن 138 ہجری کی بات ہے
کہ اس فرقے کو ابو شاد دیسانی نے از سر نو تشکیل دیا اور پھر اسے منظم کیا اور اسے باضابطہ طور پر ایک جماعت کی حیثیت سے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا اور اپنے عقائد کا پرچار شروع کیا اور یہ عقیدہ پیش کیا کہ زمین و آسمان کے دو علیحدہ علیحدہ خدا ہیں۔ آسمانوں کا خدا اللہ عز و جل ہے اور زمین کے خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے اس نے سورہ زخرف کی وہ آیت پیش کی جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہی تو ہے جو آسمانوں میں اللہ ہے اور زمین میں اللہ ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی تصور دیا کہ ان دونوں خداؤں میں اختلاف ہے اور پارٹی بازی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زمین کے خدا کی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہم پر زمین کے خدا کی اطاعت اور عبادت واجب ہے اور اس کی محبت میں آسمانی خدا کو نعوذ باللہ گالیاں دینا اور سب کرنا واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے شیعت کو ہم نوا بنانے کے لیے یہ بھی عقیدہ دیا کہ جناب پاک عمران صلوات اللہ علیہ کی ساری اولاد پاک اہل بیت میں شامل ہے۔ اس بات کی وجہ سے اس کے مسلک کو شیعوں میں لکھا جانے لگا۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے اہل تفوس میں نفوذ کے لیے اور انہیں اپنا ہم نوا بنانے کے لیے یہ عقیدہ بھی دیا کہ جناب سلیمان فارسی اور ابوذر غفاری اور عمار یاسر بھی اپنی اولاد کے ساتھ اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ اس وقت کے سلسلہ ہائے تصوف میں ان افراد کی بہت قدر تھی، اس لیے انہیں بھی ایک مقام دیا گیا تاکہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس دور میں سادات حسنی اور بنی عباس مل کر بنی امیہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اور یہ تحریک تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی تھی، اس لیے ان کی مقبولیت کے پیش نظر اس میں یہ عقیدہ بھی شامل کیا گیا کہ عبداللہ بن عباس بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ایک بات جو ان کی سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو سیاسی ایشو کے طور پر بنی عباس اور اولاد امام حسن علیہ السلام استعمال کر کے اقتدار لینا چاہتے تھے، اس لیے سیدانی کے پاس کوئی مقبول سا سیاسی ایشو نہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا اور یہ بھی عقائد میں پیش کیا کہ جملہ اہل بیت میں سے جناب عقیل علیہ السلام کی اولاد افضل ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی خواہش اقتدار نہیں کی۔ اس طرح وہ اس لیبل کی بنیاد پر مناظرے بھی کرنے لگے اور نوبت با اینجا رسید کے ابو شاکر دیسانی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مناظرے کا چیلنج کیا اور مناظرے کے موضوعات میں پہلا ایشو تھا دو خدا۔ اس پر امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی ابو شاکر۔ یہ سن کر فرمایا تمہارا نام مکہ میں کیا ہے؟ اس نے عرض کی ابو شاکر۔ اس کے بعد فرمایا تمہارا نام مدینہ میں کیا ہے؟ اس نے عرض کی ابو شاکر۔ یہ سن کر فرمایا کہ ذات چاہے ہزاروں مقامات پر چلی جائے، ذات تو کجا نام بھی نہیں بدلتا۔ اس کے بعد فرمایا تم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کا خدا بنایا ہے، یہ انہیں اپنے مقام سے بلند کرنے کے مترادف ہے اور انہیں اللہ کا شریک بنایا ہے اور اس کا حریف بنانا ظلم در ظلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم ہمیں ہمارے حق سے اوپر مت لے جاؤ، اللہ عز و جل نے ہمیں اپنا عبد بنایا ہے پھر ہمیں نبی قرار دیا ہے۔ یعنی غالیوں کی پہلی قسم یہ تھی جن کی تردید و تکذیب فرمائی گئی۔ اس قسم کے جتنے فرقے تھے ان کے عقائد یہی تھے، یعنی وہ امامت ائمہ ہدا صلوات اللہ علیہم کے قائل بھی نہیں تھے، اللہ اور رسول میں تفریق ڈالتے تھے بلکہ انہیں ایک دوسرے کا حریف بناتے تھے، اولاد امیر المومنین علیہ السلام پر اولاد جناب عقیل علیہ السلام کو فضیلت دیتے تھے۔ اس لیے ایسے احادیث تردید و تکذیب جو مندرجہ بالا انداز میں وارد ہوئے ہیں ان کے دور کا بھی تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے انہیں کسی شیعہ پر منطبق کرنا سراسر زیادتی ہے۔ نمبر 2، غلات یعنی غالیوں کی دوسری قسم۔ ایسے فرقے اور مسالک کا آغاز امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں ہوا اور ان کی نشو و نما بنی عباس کے دور میں ہوئی، جیسا کہ غالیوں کا ایک فرقہ تھا شریعہ فرقے کا بانی شریح بن نفاس تھا۔ اس نے اپنے عقائد کو اس طرح بیان کیا کہ کائنات کے مدبر 5 ہیں۔ نمبر 1 شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 امیر المومنین علیہ السلام، نمبر 3 جناب جعفر طیار علیہ السلام، نمبر 4 جناب عقیل علیہ السلام اور نمبر 5 عبداللہ بن عباس۔ اس نے کہا کہ ازل میں اللہ نے سب سے پہلے ان 5 کو پیدا کیا، پھر ان میں اللہ نے حلول فرمایا۔ حلول اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی آدمی میں جنات حلول کر کے اپنی مرضی پر استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کائنات بنائی۔ یہ 5 اللہ کے برابر کے شریک ہیں اور خصوصاً جو جناب عبداللہ بن عباس کو خدا نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا خون معاف ہے، اس کی آبرو ریزی حلال ہے۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ امامت کا سلسلہ اولاد ابن عباس میں جاری رہے گا، ان کے غیر میں امامت کو ماننے والا کافر ہے اور قیامت تک امامت عباسیوں ہی میں قائم ہوتی رہے گی۔ اور یہ 5 بذات خود معبود تھے،
اور وہ جو عبادت کا ڈرامہ کرتے تھے گناہ کرتے تھے۔ اس قسم کے عقائد کے حامل کئی مسالک پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس پر لعنت کرے جو ہمیں اس اللہ کے مقابلے میں معبود قرار دے کہ جس نے ہمیں خلق فرمایا ہے، اور وہی ہمارا رب ہے، اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہماری پیشانیاں ہیں، یعنی ہمارے جملہ اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے حلول کا نظریہ دیا کہ جنات کی طرح اللہ بھی انسان میں آ جاتا ہے، پھر پاک خاندان علیہ السلام کے غیروں میں امامت کو تا قیامت ثابت کیا، اور اللہ کے اختیارات غیر میں ثابت کیے تو ان پر لعنت وارد ہوئی۔ مگر ان عقائد میں سے کون سا عقیدہ ہے جو آج شیعوں میں رائج ہے؟ وہ تو صرف مظہر توحید اور وسیلہ مانتے ہیں، پھر غلو کیسا؟ لہٰذا ایسے احادیث کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب ایسے عقائد کسی شیعہ میں ہیں ہی نہیں تو فتویٰ کیسا؟ جرم ہی ثابت نہیں تو سزا کیسی؟ ہاں، اگر کسی شخص کا آج یہ عقیدہ ہے تو یہ اس کا انفرادی عقیدہ ہے، عرفاء، فقراء اور عام شیعہ اس عقیدے سے بری ہیں۔ نمبر 3، غالیوں کی تیسری قسم۔ یہ قسم کئی مسالک و فرقوں پر مبنی ہے، مگر ان کی 2 مرکزی شاخیں ہیں جن میں ان سب کے عقائد آ جاتے ہیں۔ انہیں بھی شیعہ غالیوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے 2 فرقے بڑے مشہور ہیں، ایک رزامیہ، دوسرا راوندیہ۔ رزامیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ 5 افراد میں اللہ نے حلول فرمایا ہے۔ نمبر 1، ابو ہاشم عباسی، جو جناب محمد حنفیہ علیہ السلام کا لیب پالک یعنی اڈاپٹڈ تھا۔ نمبر 2، عبداللہ بن عباس۔ نمبر 3، صفاح عباسی، جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا۔ نمبر 4، منصور دوانکی، جو ظالم ترین آدمی تھا کہ جس نے سادات کے خون کی ہولی کھیلی تھی۔ نمبر 5، ابو مسلم مزوری، جو بنی عباس کا ایرانی چمچہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہی 5 مخلوق اول ہیں اور انہی میں اللہ نے حلول فرمایا اور انہی نے کائنات بنائی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عبداللہ بن عباس کی ساری اولاد امام برحق ہے، یعنی ہر بر و فاجر جو بھی اس کی اولاد میں سے ہے وہ منصوص من اللہ امام ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح راوندیہ کے عقائد تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ نے حلول فرمایا ہوا تھا۔ منصور دوانکی عباسی ملعون مظہر ذات الہی ہے، اس کا سجدہ سجدہ آدم کی طرح اس امت پر واجب ہے، اور اس فرقہ کے بانی حرب بن عبداللہ کندی کے جسم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے حلول فرمایا ہوا ہے، اور یہی مسیح موعود ہے، نعوذ باللہ۔ فضل بن یسار نے ان فرقوں کے عقائد کا ذکر جناب امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں کیا، تو آپ نے فرمایا، ایسے بدبختوں کی صحبت سے اپنے جوانوں کو بچاؤ، ورنہ وہ انہیں فساد عقائد میں مبتلا کر دیں گے۔ یقیناً غلات جو ہیں وہ ساری مخلوق میں سے شریر ترین لوگ ہیں۔ انہوں نے اللہ کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور مخلوق الہی کی ربوبیت کی طرف بلایا ہے۔ یہ لوگ یہود و نصارہ اور مجوس سے بھی زیادہ شریر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کو اپنایا ہے۔ اب ان لوگوں کے عقائد تو آپ نے دیکھ لیے ہیں، اب موازنہ کر کے بتائیں کہ کس شیعہ کا اس دور میں یہی عقیدہ ہے۔ جب یہ عقائد کسی میں نہیں پائے جاتے تو پھر ان پر غالی ہونے کا الزام اور تہمت لگانا کہاں جائز ہے۔ نمبر 4، غالیوں کی چوتھی قسم۔ انفرادی طور پر تو یہ عقائد شاید بہت سارے لوگوں کے رہے ہوں گے، مگر جماعتی طور پر 4 فرقوں میں ظاہر ہوئے۔ یہ چاروں فرقے حلولی تھے، یعنی حلول الہی کے قائل تھے۔ پہلا فرقہ جو بنا اس کا بانی ہی ایسی شخصیت ہے جس کا تاریخ میں کوئی وجود ہے ہی نہیں، اور ایک ناموجود شخص کے نام پر ایک فرقہ وجود میں آیا، یعنی سبائیہ فرقہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ بھی اپنے بانی کی طرح مفروضہ ہوگا، اور یہ شیعوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہی ہوگی، اور اس کی طرف منسوب عقائد کو شیعوں کے عقائد بتا کر انہیں بدنام کیا گیا ہوگا۔ لیکن تاریخ میں ان تھوپے ہوئے عقائد کا حامل ایک مسلک ضرور گزرا ہے، اس لیے ان کے فرقے کو عبداللہ بن سبا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر اس نام کا اس دور میں کوئی شخص تھا ہی نہیں، لیکن فرقہ بن گیا جس کے عقائد یہ تھے کہ صرف امیر المومنین صلوات اللہ علیہ میں اللہ نے حلول فرمایا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام ساری امت سے افضل ہیں، یہ علم غیب رکھتے ہیں، مردے زندہ کرتے ہیں، ان کی محبت جزو ایمان ہے۔ دوسرا فرقہ تھا کاملیہ، جو ابو کامل بن روس کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فرقہ کہتا تھا کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس میں حلول نہ فرمائے، اور کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اللہ حلول نہ فرمائے۔ امام و نبی کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، بلکہ روح الہی کا حلول ہی شرط ہے۔
اور روح الہی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف مسلمان شخص ہی میں حلول فرمائے، بلکہ وہ کسی بھی شخص میں حلول فرما سکتی ہے، مگر وہ شخص جس میں روح الہی حلول کرے اور اپنی امامت یا نبوت تسلیم نہ کروا سکے تو اس میں روح الہی نہیں رہتی بلکہ کسی دوسرے میں گھس جاتی ہے، جیسا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی امامت تسلیم نہ کروا سکے تو روح الہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہو گئی۔ اس لیے اس فرقے کے لوگ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو امام نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا قیام نہیں ہونے دیا وہ کافر ہیں، اور یہ بکواس بھی کرتے تھے کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاموشی اختیار فرمائی ہے اس کی وجہ سے نعوذ باللہ انہی کی صف میں شامل ہیں۔ اس وجہ سے اس فرقے کے لوگ ان کے خلاف زبان کھولتے تھے، خدا جملہ زبان کھولنے والوں پر لعنت کرے۔ ان میں سے تیسرا فرقہ تھا شرعیہ۔ یہ عبداللہ بن عباس میں حلول روح الہی کے قائل تھے اور خلیفہ بنی عباس میں حلول روح الہی کے بھی قائل تھے۔ ان میں سے ایک فرقہ تھا مفوضہ، جہاں بھی مفوضہ کا ذکر ہوتا ہے اسی فرقے کا ذکر ہوتا ہے، اور اس مسلک کے لوگوں سے علماء کرام حدیث تک نہ لیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حلول فرمایا تھا، اور حلول فرمانے کے بعد اس کی ذات خود معطل ہو گئی، اور اس طرح سارا نظام کائنات ان کے سپرد فرما دیا، اور یہ بوجہ حلول الہی ناظم کائنات ہیں۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بادلوں میں اکثر دنیا کی سیر کرتے ہیں، اس لیے بادلوں کو سجدہ کرنا واجب ہے۔ جب بادل گرجتا ہے تو رات میں وہی آواز دیتے ہیں۔ اس عقیدے کی وجہ سے وہ جب بھی بادلوں کی گرج سنتے تھے تو سجدے میں سر رکھ کر نعرہ مارتے تھے، یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ سلسلہ امامت اولاد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام میں جاری ہے، اس لیے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے جملہ ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے بھی منکر تھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خلفائے راشدین خلیفہ برحق تھے، اور وہ اپنے اماموں کو جو اولاد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام میں سے تھے حجت اللہ کہتے تھے، اور انہیں خالق و رازق و محی و ممیت مانتے تھے، اس لیے کئی احادیث میں انہیں کافر و مشرک قرار دیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا جو یہ زعم باطل رکھتا ہے کہ ان کے حجتوں کو اللہ نے اپنے سارے امور تفویض کر دیے ہیں، خالق بھی وہی ہیں، رازق بھی وہی ہیں، یہ تفویض کے قائل ہیں، اور ہر تفویض کے قائلین مشرک اور مجبرہ کافر ہیں۔ اس دور میں ایک فرقہ تھا جو مجبرہ کہلاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے، سارے کام اس سے اللہ کرواتا ہے، اور مفوضہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو سارے اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ اس پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نہ جبر درست ہے نہ تفویض، معاملہ ان دونوں کے بین بین ہے۔ انہی دو فرقوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجبرہ کافر ہیں اور مفوضہ مشرک ہیں۔ نمبر 5، غالیوں کی پانچویں قسم۔ یہ پانچویں قسم وہ ہے جنہوں نے ابنیت کا تصور عقائد میں رائج کیا، یعنی اللہ کے بیٹے بنائے۔ یہ 3 فرقے تھے، ویسے تو زیادہ تھے، مشہور 3 ہوئے۔ ان میں پہلا فرقہ وہ تھا جس نے ایک صحیح العقیدہ شخص کا اپنے اوپر لیبل لگایا تاکہ مخلوق کو دھوکہ دیا جا سکے، کیونکہ وہ ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواص میں سے تھا۔ یعنی جناب مفضل ابن عمرو سیرفی کے نام پہ ایک فرقہ بنایا گیا جس کا نام مفضلہ رکھا گیا۔ یہ بھی ایک طرح سے انہیں اور شیعت کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔ اس فرقے کے عقائد یہ تھے کہ اللہ نے جناب پاک عمران علیہ الصلوۃ والسلام میں حلول فرمایا، اس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بلا واسطہ بیٹے ہیں، جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں جناب جبرائیل ایک وسیلہ پیدائش تھے، اسی طرح جناب پاک عمران علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک وسیلہ ولادت کے سوا کچھ نہ تھے، اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ برابر ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور انہیں نبوت دینے والے بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ کی اولاد کی نفی کی گئی ہے یہ کلام الہی نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے کلام الہی میں داخل فرما دیا ہے۔ نعوذ باللہ یہ ان کی خیانت ہے، اور سورہ اخلاص قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں اولاد الہی کی نفی کی گئی ہے۔ دوسرا فرقہ تھا علیاویہ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، مصلحتاً اس دنیا میں انسانی روپ دھار کر تشریف لائے ہیں، کیونکہ جناب پاک عمران علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ نے حلول کیا اور وہ ان کے وسیلہ پیدائش بنے۔ معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہا
اور پاک حسنین شریفین علیہم یہ تین ایک حقیقت کے تین روپ ہیں۔ یہاں آ کر اس مسلک نے عیسائیت کی تثلیث کو اسلام میں داخل کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ اس پاک خاندان علیہم میں سے صرف 5 ذوات ہی پاک ہیں، یعنی شیعہ کا پنجتن پاک والا نظریہ بھی شامل کر لیا۔ اسی طرح ان کا کہنا تھا کہ بروز قیامت ان 5 ذوات کی علیحدہ علیحدہ عدالتیں لگیں گی۔ تیسرا فرقہ تھا سریغیہ۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو ہیں، مگر اس میں اللہ نے کسی کو وسیلہ پیدائش نہیں بنایا، بلکہ یہ بلا واسطہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کا مرتبہ برابر ہے، اور یہ بھی کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت بھی امیر المومنین علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ چوتھا فرقہ تھا منصوریہ۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر اس نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا تو انہیں اس کی ڈیوٹی بخشی، انہوں نے کائنات کو خلق فرمایا، پھر اللہ نے باقی ہر چیز کو ان دونوں کے نور سے خلق فرمایا۔ جب یہ پاک دنیا میں آئے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ جا کر امیر المومنین علیہ السلام کو نبی کا درجہ دے دے، مگر اس نے وحی پہنچانے میں خیانت کی اور اس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام وحی دے دیا۔ اس کی اس خیانت کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ لوگ جناب جبرائیل کو سب و شتم کرنا واجب سمجھتے تھے کہ اس نے اللہ کے معاملے میں خیانت کی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سلسلہ نبوت ابھی تک جاری ہے، اور اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے بعد منصور دوان کی اجلی نبی ہوگا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اب وحی کی ڈیوٹی سے جناب جبرائیل علیہ السلام کو خیانت کی وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان سب فرقوں کو اپنے اپنے دور میں غالی و غلات کا نام دیا جاتا تھا، اور ایک کثیر تعداد میں احادیث ان کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمایا ان قریب ہمارے شیعوں میں ایک گروہ ہوگا جو ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے بارے میں وہ بات کہے گا جو یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کے بارے میں کی، یعنی اللہ کا بیٹا کہیں گے، اور وہ ہمارے بارے میں وہ بات کرے گا جو عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، یعنی اللہ کا بیٹا کہیں گے۔ فرمایا نہ تو وہ ہم سے ہیں اور نہ ہم ان سے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہمارے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک دشمنی میں حد سے بڑھنے والا اور ایک محبت میں حد سے بڑھنے والا۔ ہم اللہ کے سامنے ان سے اظہار بریت کرتے ہیں اس غلو کی وجہ سے جو وہ ہمارے بارے میں کریں گے اور ہمیں ہماری حد سے بڑھائیں گے۔ ہم ان سے ایسی بریت کرتے ہیں جیسی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنے والوں سے کی۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ایسے غالی کافر ہیں اور مفوضہ یعنی جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے وہ مشرک ہیں۔ نمبر 6، غالیوں کی چھٹی قسم۔ غلات کی یہ قسم بہت شدید قسم کے غلو میں مبتلا تھی، اور یہ ملعون تر جماعت تھی۔ ان میں بہت سے فرقے تھے، مگر چند فرقے بہت بدنام مشہور ہوئے۔ ان میں ایک فرقہ تھا زمیہ۔ اس فرقے کا بانی زمام بن علی کوفی تھا۔ ان کے عقائد یہ تھے کہ کائنات کی تخلیق سے قبل صرف امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہی تھی، ان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہی اس وقت ایک ذات تھے جس میں اللہ موجود تھا، مگر حلول کی طرح نہیں، کیونکہ حلول جز وقتی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا، لیکن ان میں اللہ کل وقتی طور پر موجود تھا۔ اسی لیے یہ عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اذن اللہ ہیں۔ انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث برسالت کیا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کو اپنی وحدانیت کے تعارف کے لیے بھیجا، اور سب کو حکم دیا کہ انسانوں سے ان کا کلمہ پڑھوائیں۔ ان کی طرح انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا، اور انہیں بھی نبوت عطا فرمائی، اور انہیں دنیا میں مبعوث برسالت فرمایا، اور اپنے تعارف کے لیے عرب میں بھیج دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت خلق کے لیے تشریف لائے تو دنیا میں آ کر ان کی نعوذ باللہ نیت بدل گئی، اور انہوں نے اپنا کلمہ پڑھوانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کو جلال آیا تو اس نے امیر المومنین علیہ السلام کا روپ دھارن کر لیا اور خود دنیا میں آ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تو بہت غضبناک ہے، تو اسے منانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نعوذ باللہ اپنی دختر کا رشتہ دے دیا، اور اس پر وہ راضی تو نہ ہوا مگر قبول کر لیا۔ اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے غضب سے بچ گئے۔ اس فرقے کے ملعون لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر سب و شتم روا رکھتے تھے، اور آپ کے خلاف زبان درازی جائز سمجھتے تھے۔ خدا ہر زبان دراز پر لعنت کرے۔ اسی طرح ایک فرقہ تھا علیہ، اس کا بانی علیہ بن زرع الدی تھا۔ اس کے عقائد اس طرح تھے، وہ کہتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ کا غیر حلولی روپ ہیں،
اور یہ بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں۔ روز اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت کی تھی، تب نبوت ملی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان درازی تو نہ کرتے تھے، مگر ان پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت دیتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جانشین نہیں ہے، اور نہ وہ سلسلہ امامت کے قائل تھے۔ اسی طرح ایک فرقہ تھا جناحیہ، اس کا بانی عبداللہ بن حرب کندی تھا۔ اس کے عقائد میں ایک غلوبہ سا تھا، یعنی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ان میں اللہ کی روح نے حلول بھی کیا ہوا ہے، اور ان کی وہ روح الہی ان کے بعد پنجتن پاک میں داخل ہوئی، اور ان کے بعد وہ روح الہی سیدھی عبداللہ بن حرب کندی میں حلول پذیر ہوئی، اور اس زمانے میں وہی روح اللہ ہیں اور امام ہیں۔ وہ شخص آخرت کا بھی منکر تھا، اور محارم سے زنا کو جائز قرار دیتا تھا، اور شراب، زنا وغیرہ کو وہ اللہ کے احکامات نہیں سمجھتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن میں داخل فرمائے ہیں، اس لیے ان پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے دور میں قرآن منسوخ ہو چکا ہے، اب میں جو کہوں گا وہ قرآن ہوگا۔ اسی قسم کا ایک فرقہ تھا سریگیہ، اور اس جیسے دیگر بہت سے فرقے تھے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل سمجھتے تھے۔ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا تھا، اور اللہ نے انہیں نبی بنانا چاہا تھا، مگر جناب جبرائیل علیہ السلام نے خیانت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی دے دی، اس لیے اب انہیں نبی ماننا لازم ہے، مگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے افضل ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ خیانت نہیں کی، بلکہ جب وہ وحی لے کر آ رہے تھے تو راستے میں شیطان مل گیا اور اس نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، اور جناب جبرائیل نعوذ باللہ بہک گئے، اور انہوں نے وحی الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ اس لیے نہ جبرائیل علیہ السلام مجرم ہیں، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ سب جرم ابلیس کا ہے، لیکن نبوت ملنے کے باوجود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو انہیں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بہکایا اور وہی خود لے لی۔ اس طرح وہ لوگ سارا جرم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی سمجھتے تھے، مگر حامل وحی ہونے کی وجہ سے ان کی اطاعت کو درست مانتے تھے، لیکن ان پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کو جائز مانتے تھے۔ کئی فرقے ایسے بھی تھے جو اپنے اپنے زمانے میں موجود ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دیتے تھے، اس لیے احادیث کی ایک قسم ان کی مذمت میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ تم کسی ایک کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت نہ دو، کیونکہ اللہ نے انہیں سب پر فضیلت بخشی ہے، اور اللہ کو یہ محبوب ہے کہ ان کے اہل بیت سے ایک متوازن محبت کرو، اور ان کے بارے میں غلو سے کام نہ لو، اور ان کے مابین تفریق نہ کرو۔ ایک مرتبہ جناب ابو حمزہ صومالی نے اپنے شہنشاہ زمانہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان لوگوں کے عقائد کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا، ابو حمزہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں نہ رکھو کہ جہاں اللہ عز و جل نے انہیں نہیں رکھا، اور انہیں اس سے زیادہ بلند نہ کرو کہ جتنے تک اللہ نے انہیں بلندی بخشی ہے، بلکہ ان کے فضائل میں اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ دور آخر میں زمانہ رجت میں کفار سے جہاد کریں گے اور اہل جنت کے حوران جنت سے عقد فرمائیں گے۔ اسی طرح کے جتنے فرقے اور مسالک تھے ان کے بارے میں بہت کچھ مواد احادیث میں موجود ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ مکثرین حضرات عوام کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان احادیث کے ذخیرے کو مومنین کو بہکانے اور ان میں کفر و شرک ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا تو وہ نام نہاد پڑھے لکھے کتب سے نا آشنا ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ یہ احادیث کن لوگوں کی مذمت میں صادر ہوئے ہیں، یا پھر بد دیانتی سے کام لیتے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مفوضہ اور غالی مسالک جیسا آج کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے عقائد میں جو چیزیں داخل تھیں وہ شیعوں میں موجود ہی نہیں ہیں۔ مثلا نمبر 1، آج کوئی شیعہ مومن موالی پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرد کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ نمبر 2، آج کوئی بھی ان پاک ذوات میں سے کسی میں اللہ کے حلول کا قائل نہیں۔ نمبر 3، آج کوئی بھی ان ذوات پاک میں روح الہی کا بھی قائل نہیں ہے۔ نمبر 4، آج کوئی بھی 12 ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام سے کسی ایک کا بھی منکر نہیں ہے۔ نمبر 5، آج کوئی بھی بنی عباس میں امامت کا قائل نہیں ہے۔
نمبر 6، آج کوئی بھی جناب جبرائیل علیہ السلام کو امور وحی میں خائن نہیں مانتا۔ نمبر 7، آج کوئی بھی جناب جبرائیل علیہ السلام کے بہک جانے اور انہیں شیطان کے بہکاوے کا قائل نہیں۔ نمبر 8، آج کوئی بھی اولاد امام حسن علیہ السلام میں سے کسی کو حجت نہیں مانتا اور نہ ہی ان کو محیی، ممیت، رزاق، خالق مانتا ہے۔ نمبر 9، آج کوئی بھی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی شخص زبان کھولنے والے کے کافر ہونے پر شک کر سکتا ہے۔ نمبر 10، آج کوئی بھی اللہ کو معطل اور معزول نہیں مانتا۔ نمبر 11، آج کوئی بھی امیر المومنین علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت نہیں دیتا۔ نمبر 12، آج کوئی بھی کسی غیر معصوم کی امامت کا قائل نہیں ہے۔ اور نمبر 13، آج کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت امیر المومنین علیہ السلام نے دی ہے۔ آج کوئی بھی نہیں ہے جو کہے کہ کائنات کو جناب عیسیٰ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے خلق فرمایا ہے۔ آج کوئی بھی نہیں ہے جو ملک الطاؤس یعنی شیطان کی مورتی کی یا یزید ملعون کی پوجا کرتا ہو۔ جب ان عقائد میں سے کوئی ایک بھی آج کے مومنین میں موجود نہیں ہے تو یہ مولوی مومنین پر غالی و مفوضہ ہونے کے فتوے دینے کے لیے کیوں ادھار کھائے بیٹھے ہیں؟ اور جب بھی کوئی محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے یہ فتووں کی پٹاری کھول دیتا ہے اور ہر فضیلت کے بیان پر کہتا ہے کہ حدیث ہے، اعتدال پہ رہو، کیونکہ حد سے بڑھنے والا محب اور حد سے بڑھنے والا مبغض دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ میں اب ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا درمیانہ قسم کے دوست اور درمیانہ قسم کے دشمن دونوں نجات پا جائیں گے؟ دوست پر تو پھر بھی دوستی کا لیبل ہے، مگر جو دشمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا دشمن خاندان تطہیر علیہ السلام ہے، کیا اس کی نجات کا بھی کوئی امکان ہے کہ وہ دوست بنے بغیر نجات پا جائے گا؟ کیونکہ اگر وہ دوست اور محب بن جائے گا تو درمیانہ درجے کا دشمن نہیں رہے گا، اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دشمنی بغض و عناد بھی رکھتا تھا اور نجات بھی پا گیا۔ کیا پاک خاندان علیہ السلام کے بغض سمیت کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ لوگ عام محبوں کو پریشان کرنے کی بجائے ان احادیث کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور فتووں کی بجائے کوئی مثبت قدم اٹھائیں۔ ان فتووں کی ہمیں تو صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی نس نس میں پاک خاندان علیہ السلام کی دشمنی بھری ہے۔ اس لیے مومنین کو ان کے فتووں سے نہیں ڈرنا چاہیے اور درست عقائد پر باقی رہنا چاہیے، اور یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے احادیث ان کے بارے میں نہیں بلکہ مولوی انہیں غلط جگہ پر استعمال کر کے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ان غلات کے بعض عقائد و نظریات جزوی طور پر تو آج مومنین سے ملتے جلتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ اچھے یا برے فرقوں میں جزوی طور پر اتفاق موجود ہے۔ مثلا خوارج کا عقیدہ تھا، اس میں اللہ کا ایک ہونا مسلم تھا، اور آج کے سارے مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ سارے خارجی ہیں۔ اسی طرح جنت، دوزخ، حساب، قیامت، کتب، ملکوت، وحی، رسالت، حشر وغیرہ کے عقیدے میں سارے مسالک میں تقریباً اتفاق ہے، تو کیا اس جزوی اتفاق کی بنیاد پر سارے فرقوں کو ایک ہی کہا جا سکتا ہے؟ جب یہاں اتنے زیادہ اتفاق کے باوجود وہ ایک نہیں ہیں تو پھر مذہب حقہ کے عقائد سے کسی مخالف کے عقائد کا جزوی اتفاق انہیں ایک ہی صف میں کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کتاب میں نے کسی کی تنقیص کے لیے نہیں لکھی بلکہ اپنے حدود اربہ اور عقائد کی سرحدوں کی حفاظت اور تحفظ کے پیش نظر لکھی ہے، اور ہر مذہب کے آدمی کا اپنی رائے کا اظہار کرنا، اپنے مذہب و عقیدے کی حفاظت کرنا اولین حق ہے، اور اسے اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے عقائد کے تحفظ کی اجازت بھی ہے۔ ہاں، دوسروں پر اپنی رائے مسلط کرنا علمی جارحیت ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاک خاندان علیہ السلام کو نہ کسی کی دشمنی نقصان دے سکتی ہے اور نہ دوستی فائدہ، بلکہ یہ انسان کا اپنا ہی نفع اور نقصان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش جو میرے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ کے کرم کی مرہون منت ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز نہیں کہ دشمن کی دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جس سے ہم اپنے مالک مطلق اجل اللہ فرجہ کے انصار میں اپنی شمولیت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب نار نمرود دہک رہی تھی تو چھپکلی نے آ کر پھونکیں ماری اور مینڈک نے چند قطرے پانی کے ڈالے، تو نہ چھپکلی کی پھونکیں آگ کو بڑھا سکیں اور نہ مینڈک کے پانی کے چند قطرے آگ کو بجھا سکے، مگر دوست اور دشمن کی پہچان ہو گئی۔
اور دوست دوستوں کی صف میں جا بیٹھا اور دشمن دشمنوں کی صف میں۔ ہماری کوشش پانی کے چند قطروں سے بھی کم ہے، مگر اس میں اتنا تو ہو جائے گا کہ ہم دوستوں کی صف میں تو آ جائیں گے۔ اور ہماری یہی دعا ہے کہ جب ان مظلومین کے خون کا پاک وارث اجل اللہ فرج آئے تو ہمیں اپنے اجداد طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے انصار میں شمار فرمائے اور ہمیں اپنی نصرت میں جان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ رب ذوالجلال ہمارے آقا و مولا مطلق اجل اللہ فرجہ کا ظہور جلدی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ الحمدللہ و شکرن اللہ تمت بالخیر۔ یہ کتاب 1980 میں لکھی گئی اور 1997 میں کمپیوٹرائزڈ ہوئی، اور آج فروری 2022 میں اسے آڈیو بک کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شکراً اللہ و شکراً صاحب الزمان و مرشد کریم۔